حضور پھر فجر کی نماز ادا فرماتے، جماعت کرواتے، اس میں آپ طویل صورتیں تلاوت فرماتے جن کی تعداد آیات کی تقریباً 50 سے 60 آیتیں حضور تلاوت فرمایا کرتے۔ کبھی کبھی سورۃ مرسلات کی حضور تلاوت فرماتے فجر کی نماز میں۔ اس طرح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا کہ حضور بیٹھ جایا کرتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہوتے اور حضور فرمایا کرتے کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو خواب سناؤ۔ صحابہ کرام خواب بیان کرتے تھے، حضور خوابوں کی تعبیر ارشاد فرمایا کرتے۔ اگر کسی کو کوئی خواب نہ آیا ہوتا تو حضور فرمایا کرتے مجھے آج یہ خواب آیا ہے، حضور اپنے خواب بیان فرمایا کرتے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ خواب بھی یہ ایک نبوت کا حصہ ہے، 46ویں درجے کا ایک حصہ حضور نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام سے حضور کبھی یہ پوچھتے جاہلیت کے دور کے واقعات، وہ صحابہ کرام بیان کرتے تو بعض دفعہ حضور مسکراتے، صحابہ کرام بھی مسکرا رہے ہوتے۔ اس طرح کی جو حضور کی پاک سیرت کا حصہ ہے کہ حضور اس طرح مل جل کر رہتے ہیں، اتنی بڑی شان ہونے کے باوجود صحابہ کرام کے ساتھ اس طرح حضور رہتے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، محبوب یہ تو میری آپ کے اوپر رحمت ہے، آپ سراپا رحمت بن کے آئے ہیں کہ آپ کے اس رحیم اور نرم مزاج ہونے کی وجہ سے یہ جو آپ کے عشاق ہیں یہ ہر وقت آپ کے گرویدہ ہو کے رہتے ہیں، ہر وقت آپ کے پاس رہتے ہیں اور ان کا کہیں واپس جانے کو جی نہیں کرتا۔ یہ آپ کی نرم مزاجی کا نتیجہ ہے۔ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، حضور اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، مزاج میں اگر سختی ہوتی تو یہ دیوانے اس طرح آپ کے ارد گرد نظر نہ آتے۔ یہ تو ساری آپ کی محبت کی کشش ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی دل یہی چاہتا ہے کہ حضور کی پاک مجلس ہو، حضور کا پاک ذکر ہو اور ہماری ساری زندگی حضور کا ذکر کرتے ہوئے گزر جائے۔ یہ ہے حضور کی پاک سیرت کا جو اللہ پاک نے حوالہ جس کا ذکر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ۔ اللہ فرماتا محبوب ہمیشہ اپنے غلاموں کو آپ معاف فرمایا کریں، ان کو معاف کر دیا کریں، کوئی ان سے کمی کوتاہی ہو جائے تو ان کو معاف کر دیا کریں۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے مجھ سے بھی دعا مانگا کریں، ان کے لیے استغفار کیا کریں۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب اپنے غلاموں کے لیے آپ مجھ سے بھی دعا مانگا کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے ساتھ آپ معاملات میں مشورہ بھی کیا کریں۔ یہ اللہ پاک نے بار بار قرآن مجید میں حضور کی سیرت بیان کی۔ پھر اس کے بعد حضور گھر تشریف لے جاتے اور گھر کے جو کام کاج ہوتے، بعض دفعہ گھر کی صفائی وغیرہ کر دینا، بعض دفعہ حضور اپنے کپڑے جو ہے وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے دھو لیا کرتے، اپنے کپڑے ہاتھوں سے خود دھو لینا۔ اور پھر ظہر کی نماز کے وقت آپ کا یہ معمول ہوتا کہ آپ ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک کا جو وقت ہے اس دوران حضور حضرت ام ایمن ہیں یا اس طرح کی جو آپ کے خاندان کے بزرگ لوگ تھے حضور ان کے پاس تشریف لے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے۔ حضرت ام ایمن وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دودھ پلایا ہے، تو حضور ان کے لیے بھی اپنا قیمتی وقت ان کو بھی عطا فرماتے۔ اور ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ اپنے بزرگوں کو وقت ضرور دیا کرے، وہ بوڑھے ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، یہ نہیں کہ ان کو پوچھنا ہی نہیں اور کئی دن تک وہ لاوارث ہی پڑے رہے، نہیں، ان کے پاس جانا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کی دل جوئی کرنا۔ پتہ ہے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی جب ان کی اولاد ان کے پاس آ کے بیٹھتی ہوگی۔ اس لیے یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر عصر سے لے کر مغرب تک حضور بازار میں تشریف لے جاتے، بازار کے اندر حضور چیک کیا کرتے کہ کہیں منڈی کے اندر کوئی 2 نمبری تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی ملاوٹ نہیں ہو رہی، کوئی دھوکہ تو نہیں ہو رہا۔ حضور مختلف چیزوں کا جائزہ لے کر اپنی امت کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ اگر 2 نمبری سے بچے رہو گے، ملاوٹ سے بچے رہو گے تو اللہ رب العالمین کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی رہے گی۔ اور پھر عشاء، مغرب سے لے کر عشاء تک حضور خواتین کو درس ارشاد فرمایا کرتے، خواتین کی تعلیم کا حضور نے انتظام فرمایا ہوا تھا تاکہ وہ کچھ اندھیرے میں ان کے لیے آنا جانا جو ہے وہ پردے کے لیے زیادہ
اہمیت کا حامل ہوتا تھا اس وقت ان کا پردہ زیادہ رہے گا اور لوگوں کی نظریں ان کے اوپر نہیں پڑے گی. تو یہ خاص برکت ایک گھر میں خواتین اکٹھی ہو جایا کرتی اور حضور ان کو تعلیم ارشاد فرمایا کرتے مغرب سے لے کر عشاء تک حضور ان کو. اور پھر آقا کا یہ معمول ہوتا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے حضور جلدی آرام فرما ہوتے اور فرمایا کرتے کہ کوشش یہ کیا کرے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عشاء کی نماز جلدی پڑھ کے سو جانا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے. یہ مختصر سا ایک خاکہ اور ایک خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اللہ پاک ہمیں حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.